السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشق حورم بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 16۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اپنے اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ تو چلے ہم اس ناول کو اب شروع کرتے ہیں۔ گاڑی کو حویلی کے گیراج پر کھڑی کرتے وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ انیکسی پر جانے کی بجائے وہ سیدھا پہلے اپنے کمرے میں گئے، کیونکہ یزدان نے اسے کہا تھا وہ شازیہ آنٹی کو کمرے میں ہی لے آئے گا۔ کمرے میں انٹر ہوتے وہ بیڈ پر بیٹھتی اپنے پاؤں جوتوں سے آزاد کرنے لگی۔ جب یزدان اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر اچھالتا، دروازے کی جانب بڑھا۔ جب ملازم دروازہ نوک کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ صاحب جی، آپ کو بی جان اپنے کمرے میں بلا رہی ہے، ملازم نے آتے سر جھکاتے کہا۔ انہیں کہنا میں فری ہو کر آتا ہوں۔ اس کے کہنے پر ملازم جانے لگا۔ جب اس نے اسے روکا، رکو، شازیہ آنٹی کہاں ہے؟ وہ ملازم سے پوچھنے لگا۔ صاحب جی، وہ تو کب سے انیکسی میں جا کر سو گئی ہے، کہتے ہی دروازہ بند کرتے اس نے حرم کی طرف دیکھا جو بیڈ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ اس کا رخ شاید دروازے کی طرف تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے آگے کی طرف آتے دیکھ وہ نرماہٹ سے پوچھنے لگا۔ میں انیکسی جا رہی ہوں امی کے پاس۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولنے کی کوشش کی۔ جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچنے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ آپ نے کنڈی کیوں لگائی ہے؟ کنڈی کی طرف دیکھتی وہ گھبرا گئی۔ تم انیکسی نہیں جاؤ گی، میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اسے اپنی جانب کھینچتے اس نے اس کے بازو کو قید کیا۔ نہیں رہنا مجھے یہاں، چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی جدوجہد میں تھی اور نظر یزدان کے چہرے پر تھی۔ حرم صبح ہوتے ہی ہم دونوں انیکسی جا کر سب کنفرم کر لیں گے، ابھی تم یہاں پر ہی رہو گی۔ اسے پکڑ کر چلاتے ہوئے اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ میں سب سمجھ رہی ہوں، آپ چاہتے ہیں میں اپنی فیملی سے دور ہو جاؤں، آپ کے اور میرے درمیان میرے خاندان میں فرق ہے نا، اس لیے آپ چاہتے ہیں میں اپنی فیملی کو بھول جاؤں۔ اس کی آواز اب بھیگنے لگی تھی۔ حرم، تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے، میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے۔ میں بچپن سے تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم اب مجھے ملی ہو۔ پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کرو، سچائی کو قبول کر لو۔ یزدان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا اور اس کی نمی سے بھری آنکھوں میں دیکھنے لگا، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا پیار دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ سب یہی چاہتے ہیں میں اپنی فیملی سے دور ہو جاؤں، اس لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں۔ اپنے ننھے سے دماغ کا استعمال کرتی بولتی ہوئی خود ہی آنسو بہانے لگی تھی۔ حرم، تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے۔ یزدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، سیسی کرتی وہ یزدان کو دیکھنے سے اب گریز کر رہی تھی۔ کیا حرم، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ وہ تڑپتی آواز میں بولتا اس کے ہاتھ پر جھک کر اپنے لب رکھ گیا۔ آپ بہت ظالم ہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ صفاقت سے بول رہی تھی، اس کا وجود ہچکولے لے رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی اور یزدان کی فیملی میں ڈفرینس ہے، اس لیے وہ یہ سب کر رہا ہے کیونکہ اسے ایک دفعہ مایا نے بھی ایسا کہا تھا۔ تمہارے اور یزدان کی فیملی سٹیٹس میں بہت فرق ہے، وہ تمہیں تمہاری فیملی سے دور کر دے گا یا تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ اس نے صرف اس کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ اس کے قریب نہ جائے، لیکن اب اس کی کہی بات کو وہ غلط طریقے سے اپنے دماغ میں فٹ کر رہی تھی۔ حرم، تم میری بیوی ہو اور بیوی اپنے شوہر سے دور نہیں جاتی۔ پھر سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا وہ نہایت تحمل اور پیار سے بات کر رہا تھا۔ اس کی باتوں سے اس نے اپنے غصے کو جتنا ضبط کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ چاہتا تو وہ اس سے زبردستی بھی کر سکتا تھا، لیکن پیار زبردستی کا نام نہیں، وہ اسے پیار سے اور آرام سے ڈیل کرنا چاہتا تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، اب نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، طلاق دے دیں آپ مجھے، نہیں رہنا مجھے یہاں۔ اپنے دوپٹے سے اپنی ناک رگڑتی وہ پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت لے آئی تھی کہ یزدان رافع سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ طلاق کا لفظ یزدان کے کانوں میں شائیں شائیں کرنے لگا تھا۔ اس نے کرب سے اپنی مٹھیوں کو دبوچا۔ حرم، تم ہوش میں تو ہو؟ وہ ایک دم چلایا تھا اور اپنے ہاتھ کو مکے کی صورت دیتے اس نے پاس پڑے شیشے کی ٹیبل پر اپنا ہاتھ پوری قوت سے دے مارا۔ اپنا غصہ کم کرنے کے لیے اس نے اپنا ہی ہاتھ زخمی کر ڈالا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی تو وہ اس کے چیخنے پر ڈر سے تھوڑا پیچھے کو ہوئی، مگر جب نظر اس کے ہاتھ سے ٹکرائی تو اس کی کھلی آنکھیں اور تیزی سے بہنے لگی۔ اس نے دیکھا اس کا سارا ہاتھ خون آلود ہو گیا تھا، کانچ سارا زمین پر بکھر گیا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ طلاق کا لفظ اپنے منہ سے ادا کر گئی تھی۔ کیوں وہ اس کے ضبط کو آزما رہی تھی، اپنی باتوں سے اس کا دل چیر رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے نظر ہٹا کر اس کے چہرے پر ڈالی جہاں یکدم سے ہی اتنا غصہ اور طیشہ ٹپکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے ہو گئی تھی، چہرے کے اعصاب تن گئے تھے۔ اس کے ہاتھ سے بہتا خون فرش پر ٹپکتا
सफ़ेद मार्बल को खून आलूद कर रहा था। उसके वहशतपन पर उसका दिल खौफ से लरज़ा था। उससे अब और ज़्यादा उससे खौफ आने लगा था। डर की वजह से आंसू में रफ्तार आ गई थी। दिल सूखे पत्ते की तरह लरज़ने लगा था। तलाक का लफ्ज़ में दोबारा तुम्हारे मुंह से ना सुनूं, समझ गई तुम? वो अपने आपे से बाहर हो रहा था। अपनी खून बरसाती नज़रों से उसे देखते उसने दर्शी से कहा, अनेक्सी जाना चाहती हो? उसके कांपते वजूद पर नज़र डालते उसने उसके भीगे चेहरे की तरफ देखा। देख कर कहा तो वो उसकी बात पर अपने आंसुओं को काबू में करती अज़बात में सर हिला गई। जाओ अपनी गलतफहमी दूर कर लो। वो अब तब कमरे में आना जब तुम खुद मुतमईन हो जाओ। अपनी नज़र झुकाते वह आम से लहजे में बोलता उससे दूर होते बेड के साथ टेक लगा कर बैठ गया। तो वो रोती हुई वहां से उठकर तकरीबन भागती हुई दरवाजे के पास पहुंची। कुंडी को खोलती कमरे से बाहर निकली, सीधा अनेक्सी में रवाना हो गई। उसके जाते ही उसने अपना वही हाथ जिससे खून बह रहा था पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारा तो कुछ शीशे के टुकड़े जो उसके हाथ पर चुभे हुए थे उसके इस तरह हाथ मारने पर वो अंदर तक धंस गए। लेकिन उसे उन कांच से इतनी तकलीफ ना हुई जितनी उसे तलाक के लफ्ज़ से हुई थी। तन्हाई मिलते ही उसकी आंखें तेजी से बहने लगी थी। चेहरा नॉर्मल था लेकिन आंखें तकलीफ के बाज बह रही थी। उसने अपने बालों को अपने हाथ की मुट्ठियों में जकड़ लिया था। वो उससे इतनी बदगुमान क्यों हो गई थी? क्यों उसे गलत समझ रही थी? क्यों उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी? क्यों उस पर यकीन नहीं कर रही थी? इस वक्त बहुत सी बातें थी जो उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी, लेकिन अपने एक भी सवाल का जवाब नहीं था उसके पास। वो अब यही चाहता था वो सच्चाई से रोशनास होकर खुद अपनी मर्जी से उसके पास आए। नींद के खुमार के बावजूद उसने दरवाज़ा खटकने की आवाज़ पर बमुश्किल अपनी आंखें खोली। एक तो इस घर में कोई सुकून से सोने भी नहीं देता। रात को घर आते हुए थकान की वजह से नींद दराज होता पहले अपनी नींद पूरी करने का सोच रहा था, इसलिए उसने दरवाजे को लॉक कर दिया था ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में परी के आ जाने से जितना भी सुकून था वो भी ख़त्म होने वाला था। जो कोई भी था लगातार दरवाज़ा बजाया जा रहा था। जब उसने बेड से उठकर अंगड़ाई लेते घड़ी की तरफ देखा जो सुबह के 7 बजा रही थी। बगैर शर्ट पहने वो चलता हुआ दरवाजे के पास आता दरवाज़ा खोल गया। उसने देखा परी मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी थी। तो उसने बेजारी से अपनी आंखें घुमाई। क्यों आई हो तुम यहाँ? उसकी तरफ देखते उसने सवालिया पूछा तो बमुश्किल उसके 6 पैक्स वाली बॉडी से नज़रें हटाकर अंदर दाखिल हुई। बीवी हूँ आपकी, जब मर्जी आ सकती हूँ। दरवाज़ा बंद करते उसने झट से लॉक लगा दिया। लॉक क्यों लगा रही हो? अपने दोनों हाथ सीने पर टिकाते उसने जल्दी जल्दी से उसे लॉक लगाते देखा। आपने तो अपनी एक दिन की दुल्हन को देखा नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही अपने दूल्हे को जी भर के देख आऊँ। एक घूरती नज़र उसने उस पर डाली। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? उसे बेबाकों की तरह खुद को देखने पर वो तंजिया बोला, मेरी नीयत आप पर ख़राब हो रही है। उसे शर्टलेस देखकर वो पिघल रही थी। अपनी नज़रों को लगाम दो। ज़ोयान चबा चबा कर बोला था ताकि उसे थोड़ी शर्म आ जाए, लेकिन वो भी परी सराफे थी। शर्म तो उसके पास से भी नहीं गुजरती थी। शर्ट पहन ले वरना मैं कुछ कर गुजरूंगी। वो बहक रही थी उसे देख कर। जब जोयान ने उसे बाजू से पकड़कर दीवार से के साथ लगाया। क्या करोगी? वो आईब्रो उचकाया उसके गुलाबी पड़ते चेहरे को देखने लगा जहाँ शर्म तो थोड़ी सी भी नहीं थी। मैं आपकी इज्जत लूट लूंगी। बेशर्मी का मुजाहरा करते वो उसके करीब होते उसने उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाई तो उसकी बात पर जोयान के लबों पर मुस्कुराहट आई। यह आने की कोई और वजह भी है या फिर ये सब करने आई हो? उसने अपने सीने पर मौजूद उसकी उंगलियों को तंबीह देते कहा, आपने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी। उसके करीब होते वो उसकी आंखों में देखने लगी। न जाने निकाह के 2 दिन बाद मुंह दिखाई वाली बात उसे कहाँ से याद आ गई थी। इस 1000 दफ़ा देखी शक्ल पर मैं क्या ही मुंह दिखाई दूँ? उसने उसकी बात को खासा मजाक में उड़ाया तो वो रूहान से हुई। मुझे अपनी मुंह दिखाई चाहिए, वो जिद्दी और अटल लहजे में बोली। मैं तो नहीं दे रहा, वो लापरवाही से बोलता अपने शाने उचका गया। आपको देनी पड़ेगी, हक है, इसलिए जल्दी से निकाले अब। उसने अपना हाथ उसके आगे किया। फिर तो और भी बहुत सारे हुकूक है, जैसे कि शौहर के हुकूक। वो उसके करीब होता उसके हाथों को अपने कैद में कर गया तो जैसे परी का सारा जोश झाग बनकर बैठ गया। मुझे अभी मेरी मुंह दिखाई चाहिए तो चाहिए, जल्दी निकाले। खुद को जल्दी ही कंपोज करती वो फिर से अपनी पहली वाली टोन में आ गई, नहीं दूंगा मैं। उसका हाथ छोड़कर उसके दूर होते वो मुंह चढ़ाकर बोला जैसे उसे उसकी बहस से खासा मजा आ रहा हो। बहुत कंजूस है आप जोयान। मुंह बसोरती हुई नाराज हुई तो उसी वक्त जोयान के कमरे का दरवाज़ा खटका तो उन दोनों की फटी नज़रें आपस में मिली। तुम मेरे साथ हो और कोई मुसीबत ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसे सुनाते वो उसे छुपाने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढने लगा। अगर किसी न किसी ने
अगर किसी ने भी इन्हें बंद कमरे में साथ देख लिया तो बहुत मसला हो जाना था। तुम जल्दी से मेरी अलमारी में छुप जाओ। उसका हाथ पकड़कर वो अलमारी के पास आया। ज़ोयान, मुझे सांस का मसला है, मैं अलमारी में नहीं छुप सकती। ज़ोयान की तरफ देखती हुए अपना मसला पेश कर गई। फिर ऐसा करो, पर्दे के पीछे छुप जाओ। वो जल्दी से उसे पर्दे के पास लाए जो थोड़ी ऊंचाई पर था। नहीं, यहाँ से तो तुम्हारे पाँव नजर आएंगे। दरवाज़ा बजे जा रहा था और उनके अभी तक प्लानिंग नहीं हुई थी। वॉशरूम में छुप जाओ तुम। उसका हाथ पकड़कर वो उसे वॉशरूम के पास लाया। ज़ोयान, अगर पता चल गया मैं वॉशरूम में हूँ, नहीं पता चलता, तुम बाथ टब में बैठो, मैं कपड़े तुम्हारे ऊपर डाल देता हूँ। उसने जल्दी से उसे बाथ टब में बिठाते टोकरी में कपड़े उसके ऊपर डाल दिए। उसे अच्छी तरह सेट करने के बाद वो वॉशरूम से बाहर निकल कर चेहरे को नॉर्मल करता जल्दी से दरवाज़ा खोल गया और एक जमाई लेने लगा। भाई, आप कौन सच हल चला कर आए हैं जो आपसे उठा नहीं जा रहा था? हनान उसकी खुमार आलूद आंखों की तरफ देख कर कहता अंदर दाखिल हुआ। तुझे क्या काम है अब? उसके हाथ में पकड़े कपड़े और टावल देख कर वो जांचते लहजे में पूछने लगा। भाई, मेरे वॉशरूम में शावर ख़राब हो गया है, मुझे जल्दी से नहाकर ऑफिस जाना है, फिर अपने दोस्त के वलीमे में भी। उसे तफसीलन बताता वो वॉशरूम की जानिब बढ़ा। रुको। उसकी उजलत में बोलने पर उसने मुड़कर ज़ोयान की तरफ देखा। हवेली में और भी बहुत सारे कमरे, तुम्हें हर चीज़ के लिए मेरा कमरा ही क्यों नज़र आता है? पूछते हुए उसने एब्रोज उचकाए। भाई सब अपने अपने कमरों में थे, मैं भाई के कमरे में चला जाता, लेकिन भाभी की वजह से नहीं गया। आपकी शादी तो ना हुई, इसलिए आपके कमरे में आ जाता हूँ। उसके बोलने पर एकदम ज़ोयान को अछूका लगा। भाई, आपको क्या हो गया? उसे अचानक से खांसते देख उसने उसके शाने पर हाथ रखा तो ज़ोयान थोड़ा पुरसुकून हुआ। आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ अब? उसके जर्द पड़ते चेहरे की तरफ देखते वो इजाज़त तलब नज़रों से उसे देखने लगा। मैं भी साथ चलता हूँ। हनान को अंदर जाते देख वो भी उसकी जानिब लपका। भाई, आप क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं? उसे अपने पीछे आते देख वो मुड़कर पूछने लगा। वो बाटप में मेरे धुले हुए कपड़े पड़े हैं, तुम उन्हें गीला कर दोगे? 2 मिनट बाहर खड़े रहो, मैं कपड़े लेकर आया। हड़बड़ी में बोलते हुए जल्दी अंदर दाखिल हुआ। परी परी। बाटप के करीब आते उसने परी को आवाज़ दी तो उसने कपड़ों के अंदर से अपना मुंह बाहर निकाल कर देखा। कपड़ों को अपने गिर्द लपेटो। वो कुछ और कपड़े उठाकर उसके ऊपर फेंकने लगा। ज़ोयान, मैं क्या यहाँ रहूंगी? वो परेशान हुई वॉशरूम में रहने का सोचकर। नहीं डफर, तुम्हें ही लेने आया हूँ, जल्दी करो, मैं तुम्हें उठाता हूँ, तुम अपने गिर्द कपड़े लपेट लेना। उसने झुककर परी को उठाया तो वो उठ अपने हाथ और पाँव अपने जिस्म के साथ इकट्ठे करती अपने ऊपर कपड़े फैला गई। देखने में ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा था कि अंदर कपड़ों के अलावा भी कोई है। तो इतनी देर लगाने पर हनान वॉशरूम में दाखिल हुआ और ज़ोयान को देखकर एक कहा लगा गया। भाई, शादी करवा ले, कब तक बीवी की जगह इन कपड़ों को अपनी बाहों में उठाया करेंगे? हंसते हुए बोलते वो एक और कहा लगा गया। अब तुझे क्या पता हो, कपड़ों को नहीं, बीवी को ही उठाया हुआ है। हनान पर घूंयें डालते हुए बाहर निकल गया तो हनान ने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे उठाकर लाते हुए उसने बेड पर पटका और अपना सांस बहाल किया तो वो कपड़ों को पीछे करती उसके अंदर से निकलती हुई बाहर आई। वो कुछ बोलने ही लगी थी जब ज़ोयान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप करके निकल जाओ, बोलना मत, सारी आवाज़ वॉशरूम में जाती है। उसके खुले मुंह पर हाथ रखते उसने बाहर जाने का इशारा किया तो पैर पटकती हुई एक नज़र उस पर डालकर कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही उसने जैसे सुक्का सांस लिया। शाज़िया बेगम उसके सर में उंगलियां चला रही थी। जब वो नींद से बेदार हुई उसने देखा उसकी माँ प्यार से उसके सर पर उंगलियां चलाती मुस्कुराकर उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। जब वो भी मुस्कुराती हुई सरहाने से सर उठाती अपनी माँ की गोद में सर रख गई। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो? शाज़िया बेगम ने उसके उतरे हुए चेहरे की तरफ देखा, फिर उसकी रोने की वजह से सुर्ख होती आंखों पर नज़र डाली। अम्मी, आपसे एक बात पूछनी थी। रात वाला सारा मंजर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा था। रात को वो अनेक्सी में आकर अपनी अम्मी के साथ ही रोती हुई सो गई थी। हाँ बेटा, पूछो। शाज़िया बेगम को समझ गई थी उसने किस बारे में बात करनी है। हवेली वालों ने हुरम के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था और उन्होंने भी सच्चाई से सब कुछ बताया था कि उन्हें ज़ाइमा कहाँ पर मिली और कैसे मिली। अम्मी, मैं आपकी सगी औलाद हूँ ना, मेरा हवेली वालों से कोई रिश्ता नहीं है ना, मैं हवेली वालों की नहीं, आपकी बेटी हूँ ना।
اپنی ماں کی گود میں سر رکھتی ان کی طرف دیکھتی بڑے مان سے پوچھ رہی تھی اسے کیا پتا تھا کہ آج اس کے سارے مان کی کرچیاں کرچیاں ہو جانی ہیں۔ امی جواب دے، خاموش کیوں ہے آپ؟ انہیں خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ سے پوچھنے لگی، میری پیاری بیٹی۔ ان کے اس طرح کہنے پر اسے تھوڑی سی امید کی کرن نظر آئی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بیٹا، حویلی والے جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ تم حویلی کے چھوٹے بیٹے سلمان صاحب کی بیٹی ہو، تم ہماری سگی اولاد نہیں ہو۔ نظر جھکائے وہ آرام آرام سے بولتی اسے سچائی سے روشناس کروا رہی تھی۔ تو ان کی بات پر حرم نے ایک جھٹکے سے اپنا سر ان کی گود سے اٹھا کر بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ امی امی کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اپنی ماں کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتی وہ ان کے شرمندہ چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا، یہی سچ ہے۔ ان کا لہجہ شرمندگی سے چور تھا۔ انہوں نے اس سے سچائی چھپائی تھی۔ انہیں اس چیز کا دکھ تھا۔ امی، اگر یہ سچ ہے تو آپ نے مجھ سے چھپایا کیوں نہیں بتایا مجھے؟ کہاں سے لائے تھے آپ لوگ مجھے؟ اس کا مان، اس کا یقین سب کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی زندگی کی اتنی بڑی سچائی اسے اب پتہ چل رہی تھی اور اس سے چھپائی بھی گئی تھی۔ بیٹا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے یہ سب چھپایا۔ اس رات ہم لوگ سڑک سے گزر رہے تھے اور جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے ہم نے اپنے گھر پہنچنا تھا۔ جب چلتے ہوئے ہمیں تمہاری رونے کی آواز آئی۔ آواز کی جانب دوڑتے ہم نے تمہیں دیکھا، تم رو رہی تھی اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کر۔ ہم نے تم سے بہت پوچھا تھا کیوں رو رہی ہو، لیکن تم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ تم بالکل چھوٹی سی تھی، سہمی سی بولتی بھی نہیں تھی، اس لیے ہم لوگ تمہیں گھر لے آئے۔ گھر جا کر تم نے ہمیں بتایا کہ تمہارے والدین کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس لیے ہم نے پھر تمہیں اپنے پاس ہی رکھا۔ بیٹا، اگر مجھے پتا ہوتا تم حویلی والوں کی بیٹی ہو، میں وقت ضائع کیے بنا تمہیں حویلی پہنچا دیتی، لیکن تم نے بھی ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ تفصیلاً بولتی اسے ساری بات بتا رہی تھی، جب اسے ان کی ایک ایک بات پر حیرت کا جھٹکا لگ رہا تھا۔ بیٹا، تم مجھے غلط مت سمجھنا، ہم جانتے ہی نہیں تھے تم کون ہو۔ اگر پتا ہوتا ہم تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لگاتی اب وہ بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ امی، آپ کو بتانا چاہیے تھا، میں آپ لوگوں کی بیٹی نہیں ہوں۔ اپنی ماں کے ساتھ لگتے ہی اس کے آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دے، یہ راز صرف میرے اور تیرے ابو کے درمیان تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے تمہیں یہ سب بتا کر اکیلا کر دے، بلکہ ہم لوگ تمہارا سہارا بننا چاہتے تھے۔ میری پیاری بچی، میں نے کبھی تمہیں غیر نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنوں سے بڑھ کر پیار دیا۔ ہمارے ارادے غلط نہیں تھے، ہم صرف تمہارے اصل ماں باپ بن کر تمہاری اچھی پرورش کرنا چاہتے تھے۔ تب ہمارے پاس اولاد بھی نہیں تھی، پھر تمہارے مبارک قدم ہمارے گھر پر پڑے تو 2 سال بعد اللہ نے ہمیں زری دی۔ حرم کے چہرے پر بہتے آنسو صاف کرتی وہ نرماہٹ بھرے لہجے میں بول رہی تھی تو ان کی آنکھیں خود اب بھیگنے لگی تھیں۔ امی، کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ میرے اصل والدین بھی وفات پا چکے ہیں، کاش میں بھی اسی ایکسیڈنٹ میں مر جاتی۔ اس کی آنکھیں اور تیزی سے بہنے لگی تھی۔ اسے اب یزدان کی باتیں یاد آ رہی تھی، اس نے کتنے برے طریقے سے اس سے بات کی تھی۔ بیٹی، ایسا نہیں بولتے، اللہ نے تمہیں تمہارے مقدر میں لکھا تھا، اللہ نے تمہیں ہمارے مقدر میں لکھا تھا، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ تمہارا حویلی والوں سے ملن اسی طرح ہی لکھا تھا۔ تم سب بھول کر ان سب کو قبول کر لو، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، یزدان بہت اچھا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بس پیار ہی پیار دیکھا ہے۔ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتی وہ اسے دلاسے دے رہی تھی، مگر امی، مجھے اس سب کے لیے وقت چاہیے۔ پہلے میں زائمہ کی حیثیت سے جانی جاتی تھی، اب سب مجھے حرم کہیں گے۔ اس کی ماں نے اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا، جو اس کی نہ ماننے والی ضد تھی اب وہ ختم ہو چکی تھی۔ اسے یقین ہی تب آنا تھا جب اس کی ماں نے اسے حقیقت سے روشناس کروانا تھا۔ بیٹا، میں تو یہی کہوں گی، جلد ہی اس سب کو قبول کر لو، کیونکہ میں نے جو خوشی ان سب کی آنکھوں میں تمہارے لیے دیکھی ہے وہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ بچپن سے اب تک میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے، تمہاری پوری فیملی تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ بیٹا، ماضی کو سوچ کر خود کو برباد مت کرنا، کتنے سالوں بعد تمہاری زندگی میں خوشی آئی ہے، انہیں ضائع مت کرو۔ اس کی خوشی میں وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی، آخر وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آئے، اسے بھی کوئی اتنا پیار کرنے والا ملے تاکہ وہ اپنے ماضی میں بتائے تلخ لمحوں کو بھول جائے۔ اور اب وہ وقت آ گیا تھا جب یزدان نے اس کی پوری زندگی خوشیوں سے بھر دینی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سبھی لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے سب افراد گھر پر موجود تھے سوائے حرم اور یزدان کے۔ حرم انیکسی میں تھی اور یزدان کو عادت تھی لیٹ ناشتے پر آنے کی۔ ہم سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے، باتوں کے درمیان آقا جان اپنی رعب دار آواز میں بولے، مگر آج چہرے پر خوشی تھی۔ ان کے بولنے پر سبھی ناشتہ چھوڑتے ان کی جانب متوجہ ہوئے۔
ہم چاہتے ہیں یزدان کے ولیمے کے ساتھ زویان کا نکاح بھی کروا دیا جائے۔ مسکراتے ہوئے وہ زویان کی جانب دیکھ رہے تھے جس کا ہنستا چہرہ اب روحان سا ہو گیا تھا، جبکہ ان کی بات پر جوس پیتی پری کو ایک دم سے اچھو لگا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی مشی نے اس کے بیک پر ہاتھ رکھ کر سہلایا تاکہ وہ تھوڑا پرسکون محسوس کر سکے، تو وہ جلد ہی سب کی خود پر جمتی نظریں دیکھ کر کمپوز ہو گئی۔ زویان تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ آغا جان اس کی جانب دیکھتے شاید اس کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سبھی زویان کی جانب دیکھتے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ جب اس نے ایک چوڑی نظر اٹھا کر پری کی طرف دیکھا جو بے رخی اور تیکھی نظر سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے ہاں کے جواب پر وہ اسے قتل ہی کر ڈالے گی۔ جی آغا جان، جیسا آپ سب بہتر سمجھیں۔ ادب سے سر جھکائے وہ سب کی امیدوں پر پورا اترا تھا، لیکن اس کے جواب پر جہاں ایک طرف سب کے چہروں پر خوشی بکھری تھی، وہاں دوسری طرف پری کا چہرہ عجیب ہی منظر ظاہر کر رہا تھا۔ زویان کی ہاں پر اسے شوق تو جو لگا وہ تو لگا ہی، مگر اسے سب سے زیادہ غصہ زویان پر آ رہا تھا جو ہاں کر چکا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا نکاح پہلے ہو چکا ہے، پھر بھی وہ ایسا کر رہا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ چیخ چیخ کر سب کو بتاتی کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ اتنی ہی دیر میں سیڑھیاں اترتا یزدان بھی آ کر اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں لگی چوٹ کو اس نے بڑی مہارت سے سب سے چھپا لیا تھا۔ بیٹا اکیلے آ گئے ہو، حورم کو نہیں لائے ساتھ؟ وہ بغیر آج سب کو مخاطب کیے خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا تھا، اور اسے بھی ساتھ نہیں لایا تو آغا جان پوچھے بنا نہ رہ سکے، جبکہ ان کے حورم کہہ کر پکارنے پر سامنے بیٹھی پری اور زویان نے ناسمجھی سے آغا جان کی طرف دیکھا۔ وہ رات کو گھر لیٹ آئے تھے اور آتے ہی سو گئے، اس لیے انہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ آغا جان، وہ انیکسم اپنی امی کے پاس ہے۔ اس کا چہرہ تو اترا ہوا تھا، مگر ان کے سامنے وہ تھوڑا نارمل ہو گیا تھا، تو ان دونوں نے ایک زبان حورم کا نام لیا۔ حورم؟ یزدان کی طرف دیکھتے وہ دونوں ہی حیرت اور تعجب سے اسے گھورنے لگے، تو ان کی حیرانگی ختم کرنے کے لیے سب ہی ایک ساتھ بولے تھے، ہاں حورم، یزدان کی حورم۔ ان کے اس طرح کہنے پر یزدان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے کھونے سے ڈر رہا تھا، بلکہ وہ جانتا تھا اس کی محبت سچی ہے، وہ لوٹ کر اسی کے پاس آئے گی، لیکن وہ بس اس کی کل والی باتوں پر ناراض تھا، اس لیے وہ اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ اصل میں زائمہ ہی حورم ہے، مشی بھی انہیں حیرت سے باہر نکالنے کے لیے اپنی چمکتی آواز میں بولتی ان کی سوچ میں اور اضافہ کر گئی تھی، کیا سچ میں زائمہ ہماری حورم ہے؟ جب بات پوری طرح اس کے پلے پڑ گئی تو وہ شوق سے باہر نکلتی ایک دم سے اپنی کرسی چھوڑتی خوشی سے اچھلنے ہی لگ پڑی تھی، تو بی جان نے الف تا یہ تک ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ مایا پری کو حورم کے لیے خوش ہوتا دیکھ وہ حسد بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تو ابھی جا رہی ہوں حورم سے ملنے۔ ساری بات سننے کے بعد اب اس سے رہا نہیں جا رہا تھا کہ اڑ کر حورم کے پاس پہنچ جائے، آخر وہ اس کی بچپن کی بیسٹ کزن تھی، چاہے انہیں اب کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ اپنا ناشتہ وہیں پر چھوڑتی مشی کا ہاتھ پکڑتی وہ جلدی سے انٹرس سے باہر نکلتی انیکسی کی جانب بڑھ گئی۔ انیکسی میں داخل ہوتے اس نے دیکھا حورم اپنی ماں کی گود میں سر رکھے کچھ سوچ رہی تھی، جبکہ اس کی ماں اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ حورم، حورم! خوشی سے چہکتی ہوئی وہ آوازیں لگاتی اس کی جانب بڑھی تھی، تو حورم اپنی ماں کی گود سے سر اٹھا کر اب صحیح ہو کر بیٹھی، تو پری بھاگتی ہوئی آتی جھٹکے سے اس کے گلے لگ گئی۔ حورم، تم جانتی ہو میں تمہیں دیکھ کر کتنی خوش ہوں۔ اس کے گلے لگی وہ پیار سے خوش دلی سے بولی، تو حورم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، تم واپس آ گئی، ہم سب کی زندگیوں میں ہم نے تمہیں بہت مس کیا۔ اس نے اور کس کر اسے حق کر لیا تھا، اس کا ارادہ ہی نہیں تھا حورم سے الگ ہونے کا۔ پری، آپ کب آئی؟ ٹور کیسا رہا؟ اس کے ساتھ لگی وہ نرم لہجے میں ہی پوچھ رہی تھی، تو پری نے اسے رہائی دیتے خود سے الگ کیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹور کی بات پر مشی نے اور پری نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اب اسے وہ کیا ہی بتاتی، کیا گل کھلا آئی تھی وہ ٹور پر؟ اچھا ٹور وہ کل رات کو ہی آئی ہوں۔ اس کے ہاتھ گرم جوشی سے پکڑتی ہوئی صحیح ہو کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، تو اس کی امی انہیں ہنستے مسکراتے دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ یزدان لالا تو آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ مسکراہٹ تو اس کے چہرے سے الگ ہی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ حورم کا مسکراتا چہرہ اب ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ وہ تو اب مجھ سے ناراض ہوں گے؟ اچانک سے ہی اس کا لہجہ افسردہ ہو گیا۔ حورم درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی اور پری اور مشی اس کے ارد گرد۔ کیوں لالا بھلا آپ سے کیوں ناراض ہوں گے؟ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی تفتیشی لہجے میں پوچھنے لگی۔ وہ کل میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، ان کی بات بھی نہیں مانی تھی
تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اس کے معصومیت سے بتانے پر وہ دونوں اب توجہ سے اس کی ساری باتیں سننے لگے۔ تو حرم نے کل کے بارے میں سارا کچھ انہیں بتایا۔ تو حرم، تم لالا کو منا لو۔ پری نے جھٹکے سے پریشانی کا حل نکالا تو حرم کا چہرہ اور ڈھیلا ہو گیا۔ پری، مجھے منانا نہیں آتا، میں کیسے مناؤں؟ اس نے منہ بسوڑتے اپنی پریشانی ظاہر کی تو بیک وقت پری اور مشی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ہم ہیں نا، اب ہم اپنی کزن کو سب کچھ بتائیں گے۔ تمہیں منانا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، ہم بتا دیں گے۔ پری اس کی طرف دیکھتی اب اس کے چہرے کے ڈھیلے پڑتے اعصاب کو اب اپنی باتوں سے نارمل کر دے گی۔ بس جو ہم کہیں گے تم وہی کرنا، پھر دیکھنا یزدان لالا کیسے نہیں مانتے۔ مشی بولی تو پری اور مشی نے مل کر سارا پلان حرم کے گوش گزار کیا، جسے وہ بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ دوسری طرف حنان کے فارم ہاؤس پہنچنے تک وہ مکمل طور پر تیار ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ چلتی گاڑی کا سفر طے کرتے وہ لوگ اب اپنی مخصوص جگہ پر آ چکے تھے، جہاں پر ولیمے کا انتظام کیا گیا تھا۔ حنان کے دوست حمزہ نے اس کے کہنے پر خاص طور پر دو مارکس تیار کروائے تھے کیونکہ اس نے زری کو لانے کی ایک شرط رکھی تھی کہ پارٹی کا تھیم ہی ایسا رکھا جائے کہ سب لوگ ماسک پہن کر رکھیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا وہاں اسے کوئی زری کے ساتھ دیکھ کر پہچان لے اور اس کے لیے مسئلہ بن جائے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ایک ساتھ اندر آئے تھے تو سب نے اپنی نظریں ان پر جماتے انہیں اندر آتے ہوئے دیکھا۔ ان دونوں کی ہی آنکھیں اور ناک چھپی ہوئی تھی، صرف ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ حنان نے رائل بلو شرٹ اور بلیک پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، جیل سے کھڑے بال، چہرے پر ہلکی ہلکی کرتگی کے ساتھ تھوڑی سی مسکراہٹ، جبکہ زری نے اس کے شرٹ کے ہم رنگ رائل بلو کلر کی شفون کی پیروں کو چھوتی فراک پہنی ہوئی تھی۔ دوپٹہ گلے میں تھا اور بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر بس گلابی رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی جو نہ لگانے کے برابر تھی۔ اس کے ہونٹ پہلے سے ہی گلابی تھے۔ زری کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بازو میں ڈالتے وہ چلتا ہوا حمزہ کے پاس اسٹیج پر آیا، جو اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مگن تھا۔ تو حنان کو آتے دیکھ وہ خوش دلی سے استقبال کرتا کھڑا ہو گیا۔ حنان نے زری کا تعارف کروایا تو وہ حمزہ سے سلام لیتی گرمجوشی سے اس کی بیوی کے گلے لگ گئی۔ تو اتنی ہی دیر میں حمزہ کی بہن وہاں پر آئی۔ حنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اسٹیج پر آتی وہ حنان کے گلے لگ گئی۔ حنان کو وہ شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی، وہ تو اسے گڑیا کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ میں بالکل ٹھیک، میری گڑیا کیسی ہے؟ اس نے شفقت سے ارمش کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن وہاں کھڑی زری ارمش کو دیکھ رہی تھی جو جھٹکے سے آتی حنان کے گلے لگی تھی۔ بھائی، آپ نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں؟ زری پر نظر ڈالتے وہ حنان سے ناراض ہوئی تو حنان اور حمزہ نے ایک کہا لگایا، میری پیاری گڑیا، ابھی کسی کو نہیں پتا اس بارے میں، جب شادی کروں گا تب سب سے پہلے تمہیں انوائٹ کروں گا۔ اس کے بولنے پر وہ مسکراتی ہوئی اس سے دور ہوتی زری کی جانب متوجہ ہوئی جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو وہ لکی ون آپ ہے، آپ کو پتا ہے آپ کتنی لکی ہے جو آپ کی شادی بھائی سے ہوئی۔ وہ زری کے حسین چہرے کو دیکھنے لگی۔ آپ تو بہت پیاری ہے۔ ماسک میں جھلکتی اس کی پیاری آنکھیں اس لڑکی کو بھی اپنا اسیر کر گئی تھی۔ دلہا دلہن اور بڑوں کے علاوہ سبھی ینگ لیڈ نے چہروں کو چھپا رکھا تھا۔ تم بھی بہت پیاری ہو لٹل فیری، وہ جواباً تعریف کرنا نہیں بھولی تھی۔ آج کا فنکشن تو میں آپ کے ساتھ انجوائے کروں گی۔ زری کا بازو پکڑتی وہ اسے لے کر اسٹیج سے نیچے اتر گئی تو 16 سال کی وہ معصوم لڑکی سب ہی چہروں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ حنان اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ جب اس نے ایک نظر زری پر ڈالی جو ارمش کی باتوں پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے بھائی نے اپنے ولیمے کو اسپیشل بنانے کے لیے باہر سے ڈانسرز بھی بلائی ہے۔ اپنی معصوم باتوں سے وہ زری کو اپنا دیوانہ کر رہی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بہت ایڈوانس تھا، اس لیے انہوں نے اپنی تقریب کو خاص بنانے کے لیے ناچ گانا بھی رکھا تھا، جبکہ زری بار بار اس پر نظر ڈال رہی تھی جو بڑی مہارت سے اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے دیکھا ایک ینگ لڑکی دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر سیدھا اس کے گلے لگ گئی۔ شاید حنان کو بھی اس کا گلے لگنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر زری کی دیکھتی آنکھیں تو بھسم ہو رہی تھی کیسے وہ حنان کے بیک پر ہاتھ چلا رہی تھی اور وہ خاموش کھڑا اسے پیچھے بھی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے تو دیکھتے بھی نہیں ہے اور دوسروں کے گلے لگ رہے ہیں۔ وہ جل ہی تو گئی تھی حنان کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر۔ ارمش واش روم کدھر ہے؟ اپنے تاثرات کو نارمل کرتی وہ ارمش سے پوچھنے لگی۔ جب اس کے بتانے پر وہ وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی، لیکن جاتے ہوئے اس کی نظر ایک کمرے پر پڑی جہاں بہت سی پیاری پیاری لڑکیاں تیار ہونے میں مصروف تھیں۔ زری نے دیکھا انہوں نے آدھا لباس پہنا ہوا تھا، شاید وہ ڈانسر تھی جن کے بارے میں ارمش اسے بتا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دماغ میں ایک زبردست خیال آیا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اس کمرے کے اندر چلی گئی
दूसरी तरफ परी और मिशी की उसने बात तो मान ली थी, मगर अब उसे ये सब बहुत मुश्किल लग रहा था। सारा दिन गुजर गया था, रात हो गई थी। एक तो यज़दान उसके पास नहीं आया, फिर पूरा दिन वो घर से बाहर रहा था और परी के कॉल करने पर पता चला था कि वो बस 20 मिनट में हवेली आ रहा है। परी और मिशी उसे कमरे में छोड़कर जा चुकी थी, उसे अच्छे से समझा कर भी गई थी कि करना क्या है, जबकि वो अब अपने हाथों को मरोड़ती कन्फ्यूज़ हो रही थी। उसे यज़दान से थोड़ा सा डर भी लग रहा था, कहीं वो उससे और नाराज़ ना हो जाए या फिर माने ही ना। उनके पहनाए कपड़ों में वो कंफर्टेबल नहीं थी, उसने कभी ऐसे कपड़े भी नहीं पहने थे, इसलिए अब उससे अजीब महसूस हो रहा था। कमरे की लाइट ऑफ कर रखी थी, बेड पर बैठी हुई इज़्दान का इंतज़ार कर रही थी जब क्लिक की आवाज़ पर दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। अंदर आने वाला कोई और नहीं, इज़्दान राफ़े ही था। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने रोशनी करने के लिए दरवाजे के साथ मौजूद स्विच बोर्ड में से बटन्स को नीचे किया तो सारा कमरा रोशनी में नहा गया और टांग को पीछे की जानिब हरकत देते उसने दरवाज़ा बंद की। रोशनी होते ही उसकी पहली नज़र बेड से टकराई, जो दरवाजे की जानिब अपनी पुश्त किए बैठी हुई थी। उसने देखा, उसने सुर्ख रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो साड़ी थी या किसी को बहकाने का सामान। उसकी पुश्त पर ब्लाउज़ को कैच करने के लिए डोरियों का सहारा लिया गया था। आगे से उसका ब्लाउज़ तकरीबन फुल ही था, मगर पीछे से कमर पर कपड़े की बारीक डोरियां पकड़ी हुई थी, जिन्हें नफासत से बंद किया गया था। उसकी गोरी और चमकती कमर वाज़े दिखाई दे रही थी। ना ही उसकी कमर पर कोई निशान था और ना ही थी लेयर्स में कटे बाल सिर्फ उसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। यज़दान तो देखते ही छिटक गया था। उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि ये हुरम ही है ना। उसकी दिलफरेब कमर से नज़रें हटाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, जबकि वो अपनी उंगलियां चटकती नर्वस हो रही थी और उसका दिल तो उछल उछल कर बाहर आ रहा था। परी और मिशी की उम्मीदों पर वो पूरी उतरी थी। वो सारा कुछ उनके कहने के मुताबिक ही कर रही थी। जब अगले लम्हे के लिए वो खुद को अच्छे से तैयार कर रही थी, उसे यज़दान की नाराज़गी दूर करनी थी, अब तो उसका ये करना बनता था। उसे बमुश्किल नज़रें हटाकर उसने कमरे में नज़र डाली। पूरा कमरा सुर्ख गुलाब और सुर्खी गुब्बारों से सजा हुआ था। बेड पर गुलाब की पत्तियों से सॉरी लिखा हुआ था। ये देखकर उसके लबों पर एकदम ही मुस्कुराहट आई। फिर उसने फर्श पर देखा, जहाँ उसके इस्तकबाल के लिए फूल बिछाए हुए थे। एक तरफ स्टूल पर कुछ ड्रिंक्स, खाने पीने की चीज़ें और दरमियान में सुर्ख रंग का केक पड़ा था, जिस पर सॉरी के साथ स्माइल वाला फेस बना हुआ था। पूरा दिन लगाकर हुरम ने वो केक स्पेशल उसके लिए तैयार किया था। पूरे कमरे में नज़र डालकर उसने फिर से नज़र हुरम पर डाली, जो खुद को कॉन्फिडेंट जाहिर करती बेड से उठी और अपना रुख मोड़ती उसकी जानिब बढ़ने लगी, जबकि दरवाजे के पास खड़ा यज़दान उसे देखकर फंकी रह गया था। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि गोया ये लड़की हुरम ही है ना। कहाँ वो अपने सर से दुपट्टा तक अलहदा नहीं करती थी और कहाँ आज वो एक हॉट ड्रेस में उसके रूबरू खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज पहली दफ़ा यज़दान ने उसके खुले बाल देखे थे, सियाह रंग के काले लंबे बाल जिसकी लेयर्स बनी हुई थी। यज़दान ने सर तक पैर तक उसका जायज़ा लिया। शिफॉन की सुर्ख रंग की साड़ी में वो क़यामत ढा रही थी। एक बाजू बरहना था, जबकि दूसरे बाजू पर साड़ी का पल्लू था। बालों को साइड पफ देते उसने पुश्त पर कर रखा था। होठों पर सुर्ख रंग की ही लिपस्टिक लगी हुई थी। आंखों पर भर कर मस्कारा लगने की वजह से उसकी लंबी पलकें और लंबी हो गई थी। घनी और मुड़ी हुई पलकें उसकी आंखों को और दिलकश बना रही थी। गालों पर सुर्खी छाई हुई थी। आज वो हुरम नहीं, आफत की पोटली लग रही थी। हॉल की लाइट ऑफ हो चुकी थी। एक साइड पर बनाया स्टेज स्पॉटलाइट से रोशन था, तो सब लोग उसकी जानिब मुतवज्जा हुए, जहां डांसर्स अब अपने करतब दिखाने को तैयार थी। सभी लड़कियों की अभी पुश्त उनकी तरफ थी। हर कोई उन लड़कियों पर अपनी नज़रें जमा गए थे। माहौल में होती खामोशी को तोड़ने के लिए डीजे ने तेज़ आवाज़ में गाना प्ले किया, तो वो सब ही लड़कियां अपनी बैक को हिलाने लगी। फिर म्यूज़िक के साथ साथ अपनी कमर और पेट को हरकत देती वो अपना रुख मोड़ गई। हनान की हॉल में घूमती मतलाशी नज़रें जो जरी को ढूंढ रही थी, एकदम से उन डांसर्स में खड़ी दरमियान वाली लड़की को देखकर वो शल ही हो गया। अपनी जगह फटी फटी नज़र से उसे डांस करते घूरता वो अब उसे गौर से देख रहा था। उन सभी लड़कियों ने अपने चेहरे को एक जालीदार नकाब से छुपा रखा था, बस उनकी आंखें ही नजर आ रही थी। वो कैसे न हरी आंखों वाली लड़की को पहचानता जो अपनी बेली की करतब दिखा रही थी। उसे उन लड़कियों के दरमियान डांस करते देख उसे ढेर सारा गुस्सा आया था।
پھر اس کے بیہودہ کپڑوں پر نظر ڈالتے تو وہ جیسے طیش کے عالم میں ہی آ گیا تھا۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے ہاتھ میں پکڑے وائن کے گلاس پر اپنی گرفت مضبوط کی اور غصیلی نظریں زری پر جما لی، جس نے باقی لڑکیوں جیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، ہاف بلاؤز جس سے اس کی بیلی واضح ہو رہی تھی۔ پھر بیلی پر اس نے ایک نفیس سفید موتیوں کی لڑی ارد گرد لپیٹ رکھی تھی۔ ڈیپ گلا مگر بازو پر کپڑا لگا ہوا تھا۔ اس کی اوپر سے ہوتی نظر جب اس کی برہنہ ٹانگ سے ٹکرائی تو اس کا دل کیا یہیں وائن کا گلاس وہ سامنے وال پر کھینچ مارے۔ اس نے لہنگا ٹائپ کچھ پہنا ہوا تھا جس سے اس کی ایک ٹانگ واضح ہو رہی تھی۔ اس گولڈن لباس میں اس کا گورا جسم خاصا واضح ہو رہا تھا۔ ہر گانے کے بول پر وہ اپنے جسم کو حرکت دے رہی تھی، زیادہ وہ پیٹ کو حرکت دے رہی تھی کیونکہ وہ لڑکیاں بیلی ڈانس کر رہی تھی، اور ایسا کون سا ڈانس تھا جو زری کو نہیں آتا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر حنان کا غصہ دوبالا ہو رہا تھا، اس کے چہرے کے اعصاب تن گئے تھے، آنکھیں نفرت برسا رہی تھی، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، ناک کے نتنے پھول رہے تھے، دانتوں کو اس نے پیس دیا جس سے جبڑے تن گئے تھے، ماتھے کی رگیں بھری ہوئی تھی، دل تو اس کا چاہ رہا تھا وہ زری کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے وہاں سے اسے لے جائے۔ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اسے ہرانے کے لیے اس حد تک چلی گئی تھی۔ وہ شاید یہی چاہتی تھی حنان اپنی چیلنج ہار جائے اور اپنی محبت کا اس پر اظہار کرے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی اس کا اس طرح سے سب کے سامنے ڈانس کرنا اس پر ہی بھاری پڑنے والا تھا۔ تقریباً 15 منٹ انہوں نے اپنی بیلی کو ہلاتے ڈانس کیا تھا، پھر میوزک کے ساتھ وہ بھی رک گئی تھی اور بعض لوگوں نے ان کے آخری سٹیپ پر ان پر پیسوں کی بارش کی تھی، جبکہ وہ اب ان سب کے درمیان سے نکلتی ہوئی بیک سائڈ پر چلی گئی تھی جہاں پر وہ کمرہ تھا تاکہ وہ جلدی سے کپڑے بدل سکے، جبکہ حنان گلاس کو وہاں پر پٹکتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں پر وہ گئی تھی۔ وہ جب پہنچا تب تک اس نے دروازہ بند کر لیا تھا، اس لیے وہ وہیں کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ پھر کپڑے بدل کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، حنان نے بغیر اسے سنبھلنے کا موقع دیے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے وہ بیک ڈور کا استعمال کرتا اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آیا۔ اپنی گاڑی کے پاس آتے فرنٹ ڈور کھول کر اس نے اسے اندر کو دھکا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر ڈرائیونگ اسٹارٹ کر دی۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ اب آگے زری کا کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، ضرور لائک کریں ویڈیو کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ ناول کے رائٹر کا حق ہے کہ آپ اسے شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔